سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم کیا انسان کو والدین کے متعلق۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے کمزوری در کمزوری میں۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہوا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تاکیدی حکم یہ دیا کہ میرے بھی شکر گزار رہو اور والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں اس بات کی کوشش کریں تیرے بارے میں، علی ان تشرک بی، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو والدین کی اطاعت مت کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ زندگی گزارنا ان کے ساتھ دنیا میں دستور کے مطابق۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کرنا اسی کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا سب کا لوٹنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، بس میں ہی تمہیں آگاہ کروں گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے ہو۔ سورۃ لقمان کے اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے پہلی نصیحت گزری جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد آگے بھی کچھ عقیدے کے متعلق اور کچھ اعمال کے متعلق نصیحتیں ہیں۔ یہ درمیان میں 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو بھی بیان کیا، اور والدین کے حق کے بیان کے ساتھ ہی اس بات کو بھی بیان فرمایا اور مجھے اور آپ کو اس سے بھی آگاہ کیا کہ اللہ کے بعد انسانوں کے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے وہ اس کے والدین کا ہے، لیکن
اتنا بڑا حق رکھنے کے باوجود والدین بھی اگر بچے کو، اولاد کو شرک کرنے کا کہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں والدین کی بات بھی نہ مانی جائے، یہاں شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے والدین کے حق کو بھی بیان کیا اور اس مسئلے کو بھی واضح کیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا والدین کے متعلق۔ یہ جو بات اللہ پاک نے اپنی طرف سے ارشاد فرمائی ہے والدین کے حق کی، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے؟ تو علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ وہیں ساتھ یہ حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ گویا اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ ہی جو حکم جڑا ہوا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جڑا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حق بھی بہت بڑا ہے اور اللہ کے بعد والدین کا حق انسان کے ذمے یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو وہاں بھی چونکہ یہ دونوں حق اکٹھے بیان ہوئے، یہاں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے ضمن میں اللہ پاک نے اپنی طرف سے اس کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بعد سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ دوسری بات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اللہ کے حق کا تو ذکر کیا لیکن والدین کے حق کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خود والد تھے۔ اگر وہ اپنے حق کا ذکر کرتے تو شاید یہ شبہ ہوتا کہ اپنی وجہ سے کہہ رہے، اپنا ادب کروانا چاہتے، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنا آپ جو ہے وہ آگے رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک نفسانیت آ جاتی، ایک انانیت آ جاتی۔ جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں سے کہے بھائی استاد کا احترام کیا کرو، وہ ظاہر ہے وہ خود بھی استاد ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلق بھی کہہ رہا ہے کہ میرا احترام کیا کرو۔ یا کوئی عالم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب معاشرے میں علماء کا احترام کیا کرو، علماء کی قدر کیا کرو، تو ایک نفسانیت سی معمولی سا شبہ اس کا بڑھ جاتا ہے کہ یہ شاید اپنی جو ہے وہ قدر کروانا چاہتا ہے، اپنا احترام کروانا چاہتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اس کے شبہ سے بھی بچے، اس لیے انہوں نے والدین کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا ذکر کر دیا، اللہ رب العالمین نے خود ان کا ذکر کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کا حق ادا کرو، ایک مانو اللہ کو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ پاک نے خود لقمان علیہ السلام کا حق بتا دیا کہ بیٹا دوسری طرف اپنے والد کا، اللہ پاک نے گویا کہ فرمایا میرے بندے اپنے والد کا بھی خیال کرنا۔ جو والد تمہیں کہہ تو نہیں رہا کیونکہ وہ خود والد ہے، لیکن میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اپنے والد کے حق کا بھی خیال رکھ۔ چنانچہ اس لیے یہاں پہ والدین کے حق کا ذکر کیا گیا، اور اس میں سے بھی خاص طور پہ ماں کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب میں اپنا نیکی اور احسان کا تعلق سب سے زیادہ کس سے رکھوں؟ یعنی اگر میں نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہو، احسان کرنا ہو، تو سب سے پہلے حقدار اس کا کون ہے؟
مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار۔ اس نے پھر پوچھا دوبارہ اس کے بعد کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا ماں کا۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا اس کے بعد کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا ماں کا۔ چوتھی دفعہ میں جب اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں باپ کا بھی حق ہے۔ تو ماں خدمت کے لحاظ سے، حسن سلوک کے لحاظ سے، مربت اور محبت اور مودت کے لحاظ سے ماں سب سے پہلے۔ ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس عورت نے سوال کیا، شادی شدہ عورت تھی، اس نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کا۔ عورت شادی شدہ ہو تو اس پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کے خاوند کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کا حق ہے۔ تو اب اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرے خاوند پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کا ذہن یہ ہوگا کہ آپ جواب میں یہی فرمائیں گے کہ بیوی کا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاوند پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ یہ اعتدال ہے رشتوں میں، اعتدال۔ اگر ہم اس اعتدال کو گھروں کے اندر زندہ کریں تو یقین کریں ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہ ہوں، فساد نہ ہو۔ آج بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں، خاوند ماں کو پیچھے ہٹا کے بیوی کو آگے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ماں کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ بیوی کو اس کا حق دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو ماں کے مقام پہ رکھے، بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھے، تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو ماں کا چونکہ درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، اس لحاظ سے اللہ پاک نے ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے اس بچے کو اٹھایا ہے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، 9 مہینے کس اذیت میں وہ گزرتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ وہ ماں کا نافرمان ہے، ماں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سزا تجویز کی کہ ایک مشکیزے میں پانی بھر کے، ایک گھڑے میں پانی بھر کے فرمایا اس کے پیٹ کے اوپر باندھو، اس کے پیٹ پہ باندھو، اور پھر اس سے کہو کہ اب اپنا کام کاج کر۔ اب پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ یہاں پیٹ پہ بندھا ہوا ہو تو انسان کے لیے سیدھا ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب تھوڑی دیر گزری تو وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کے پھر سمجھایا اور ڈانٹا کہ تجھ سے تو چند گھنٹے نہیں گزرے، ذرا سوچ ماں نے اسی جگہ تجھے 9 مہینے اٹھایا، 9 مہینے تیری یہیں پہ رکھ کے پرورش کی، اس نے کیسی مشقتیں برداشت کی۔ تو وہ کہنے لگا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، اب دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، ماں کی نافرمانی کرنے والوں، ماں کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے والوں۔ پچھلے دنوں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اسلام آباد یا کسی شہر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح ایک نوجوان بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو پیٹ رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر میرے محترم دوستو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں ماؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں نے کیسے کمزوری در کمزوری اس کو اٹھایا، پھر 9 ماہ گزرے، بچے کی ولادت ہوئی تو وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن،
2 سال دودھ پلا پلا کے کس طرح اس کو بڑا کیا، سردی گرمی کا خیال رکھا، تکلیف اور راحت کا خیال رکھا، ماں نے بچے کی خوشی اور غم کا خیال رکھا، ذرا سی بچے کی چیخ نکلی ماں کو سب کام بھول گئے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بچے کے پاس دوڑی آئی، اس کو کیا ہو گیا، اور دودھ پلا پلا کے گویا اپنی جسم کی ہڈیوں کا گودا نکال نکال کے بچے کو پالا، اس کی پرورش کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے اب حکم صرف یہ ہے انشکر لی ولی والدیک، میرے بھی شکر گزار رہو، والدین کے بھی شکر گزار رہو، والدین کی بھی قدر کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کی بھی عزت کرو۔ کسی نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا حج کرایا، طواف کرایا، عمرہ کرایا، سعی کی، صفا مروہ کے درمیان دوڑا بھاگا اور منی میں اور عرفات میں لے کر گیا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا کہ ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا کہ جب پیشاب کر کے گیلا بستر اور اس گندے اور گیلے بستر پہ ماں خود لیٹی اور تجھے سوکھے اور صاف ستھرے جگہ پہ تجھے لٹائے، یہ تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے اتنے بڑے احسانات جنہوں نے کیے ہیں، دنیا میں لانے کا سبب جو بنے ہیں، یہ وجود جس پہ ساری نعمتیں برس رہی ہے، اس وجود کا سبب جو بنے ہیں وہ والدین ہیں، لہذا شکر گزار رہو میرے بھی اور والدین کے بھی۔ باقی اگر کوئی زیادتی ہو، بعض اوقات ہوتا ہے والدین کی طرف سے انسان کو محسوس ہوتا ہے زیادتی ہو گئی، حالانکہ والدین قصداً زیادتی نہیں کرتے اولاد کے ساتھ، لیکن اگر کبھی ایسی محسوس ہو، اللہ فرماتے خاموشی اختیار کرو اور یہ ذہن میں رکھو کہ الی المصیر، پلٹ کے کہاں پہ آنا ہے؟ میرے پاس ہی آنا ہے۔ اگر والدین نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو میں خود بدلہ لے دوں گا، لیکن اگر تم نے بدلہ لینے کی کوشش کی اور اس بدلے کی کوشش میں والدین کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ان کا حق مارا گیا، تو پھر سوچو تمہارا کیا بنے گا، پھر آخرت میں تمہیں کیسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے، میرے پاس آنے پہ یقین رکھتے ہوئے، والدین کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنے کی بجائے اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور فرمایا لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھو، اتنا بڑا حق ہے والدین کا، اللہ کے بعد سب سے بڑی اطاعت ان کی ہے، اس کے باوجود ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر والدین بھی یہ کوشش کریں، والدین بھی یہ حکم دے اور والدین بھی یہ لازمی پابندی لگائیں کہ تو نے شرک کرنا ہے، شرک کی طرف والدین مجبور کرے، اللہ پاک فرماتے فلا تطعہما، پھر والدین کی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ شرک اتنا بڑا کبھی اور بدترین گناہ اور ظلم ہے کہ والدین جیسا حق رکھنے والا بھی شرک کا کہے تو تب بھی شرک کی اجازت نہیں، فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنی ہے، ان کے ساتھ بے رخی کرنی ہے، یا ان کو اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے کسی طرح اذیت یا تکلیف دینی ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، والدین کسی اور دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے کہنے پہ عقیدہ توحید تو نہیں چھوڑنا، اپنا عقیدہ اور نظریہ تو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے ساتھ اعتدال یہ ہے کہ والدین کے حق میں بھی کوئی کمی آنی نہیں چاہیے۔ میرے دوستو اندازہ کریں اسلام کس قدر اعتدال پسند مذہب ہے، کتنا اسلام کے اندر خوبصورت نظام ہے کہ شرک بھی نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا، والدین کے ساتھ غلط رویہ بھی اختیار نہیں کرنا،
بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ان کی والدہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، تو والدہ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک سعد بن معاذ دین چھوڑے گا نہیں، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، قسم اٹھا لی، اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بچے نے 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، بھوک پیاس سے جان حلق میں اٹک گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ بچہ کوشش کر رہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے زبردستی ماں کو کچھ کھلا پلا دیں، ماں کو کوئی چیز اندر ڈال دیں تاکہ ماں مرے نہ، بھوک کی وجہ سے ماں تڑپ کے مر نہ جائے، لیکن ایمان بھی نہیں چھوڑ رہے۔ والدہ کے اس رویے پہ مجبور ہو کر ایمان بھی نہیں چھوڑ رہے، کوشش کر رہے ہیں زبردستی کوئی چیز کھلانے کی۔ جب کسی نے کہا کہ اگر ماں سے اتنی محبت ہے، زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ماں کی بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمانے لگے کہ ماں 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ تڑپ کے مر جائے، ایمان پھر بھی نہیں چھوڑوں، کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں، لیکن والدہ کا حق ہے، اسلام نے حکم دیا ہے، اس لحاظ سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کچھ کھا پی لے اور وہ اپنی جان پہ ظلم نہ کرے۔ یہ اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہوئے، ان کے والدین سکھ تھے یا ہندو تھے، یہ خود مسلمان ہو گئے۔ اب والدہ جو ہے وہ اپنے ہی مذہب پہ رہی، لیکن ساری زندگی والدہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، حتیٰ کہ والدہ امام انقلاب ہونے کے باوجود انگریز کے خلاف بہت بڑی تحریک چلائی۔ تحریک آزادی کے لیڈروں میں نمایاں نام ان کا آتا ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے باوجود کہ بہت بڑے لیڈر تھے، ماں پٹائی بھی کر دیتی لیکن اف تک نہیں کرتے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے لیڈر کی، ہمارے رہنما کی، ہمارے رہبر کی ماں اس کی پٹائی کر رہی ہے، لیکن کسی کے سامنے والدہ کے ساتھ اونچی آواز سے بولتے بھی نہیں تھے کہ ماں کے حق کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ کبھی والدہ کہہ دیتی کہ میں نے اپنے مذہب کے مطابق فلاں رسم ادا کرنی ہے، لہٰذا مجھے چیزیں مہیا کی جائیں، تو امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کی جتنی رسومات کی ادائیگی کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ ان کو مہیا کیا کرتے، یہ لو اپنے مذہب پہ عمل کر۔ یہ اسلام کا اعتدال ہے۔ آج ہمارے اندر بعض اوقات جذبہ اٹھتا ہے تو ہم جناب وہ لا پھا کر کے جو ہے نہ اس میں بھائی کا حق، نہ اس میں والدین کا حق، نہ کسی اور چیز کا، اور سب کو جو ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے، ہمیں اسلام کی تعلیمات سیکھنی چاہیے، اعتدال سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس طرح اسلام پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ والدین مشرک اور کافر بھی ہوں، ان کی اطاعت کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی کی بھی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اور فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ہاں اتباع کرو اسی کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے راستے پہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کی بات مان لینا، اس کی تقلید کر لینا، اس کی اتباع کر لینا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری طرف آنا چاہتا ہے۔ تو یہ شخص ایک شخص ہو، یا یہ ایک جماعت ہو، یا یہ کوئی فرد ہو،
جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا، اس کے پیچھے اس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک عورت جو ہے وہ ایک قاضی کی عدالت میں پیش ہوئی، ایک جج کی عدالت میں پیش ہوئی، تو جج کہنے لگا کہ میں تیرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کروں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کروں۔ جج نے عورت سے سوال کیا کہ میں تیرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کروں یا امام شافعی کے قول کے مطابق کروں؟ تو وہ عورت بڑی سیانی اور سمجھدار تھی، کہنے لگی جج صاحب قرآن و سنت کو آپ بھی سمجھیں گے، امام شافعی نے بھی سمجھا، آپ کی سمجھ اتنی نہیں جتنی اچھی سمجھ امام شافعی کی ہے، تو لہذا آپ میرا فیصلہ اپنی سمجھ کے مطابق نہ کریں، امام شافعی کی سمجھ کے مطابق کریں، کیونکہ وہ آپ سے بہتر سمجھ گئے۔ میرے محترم دوستو، آج اگر کوئی عالم دین وہ مسئلہ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و سنت سے بتایا ہے، تو ظاہر ہے وہ قرآن و سنت کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جتنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے۔ تو ایک عالم اس عالم کی جو آج کے دور کا ہے اس کی بات ماننے سے بہتر ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بات مانی جائے جو خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں، جنہوں نے آج کے علماء سے بہتر قرآن و سنت کو سمجھا ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی کا حکم دیا کہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرو۔ باقی فرمایا اگر اختلافات ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، سینگ پھنس جائے، تو وہاں آپس میں الجھنے، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے مار کٹائی اور دنگا فساد کرنے کی بجائے فیصلہ یہ کر لو کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ جو جہاں پہ کام کر رہے کرتے رہو، ثم الی مرجعکم، لوٹ کے سب نے کہاں پہ جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ سب کا واپس ہونا، سب کی واپسی کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے میرے پاس ہے، میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون، تم کیا کیا عمل کرتے رہے، صحیح کون کرتا رہا، غلط کون کرتا رہا۔ تو اپنی سمجھ پہ عمل کرنے کی بجائے اپنے بڑوں کی سمجھ پہ عمل کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتے وہ میرے سپرد کر دو، میں خود تمہیں اس سے آگاہ بھی کر دوں گا، اس کا اجر بھی عطا کر دوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ والدین کا حق ہے، لیکن والدین کے حق کے باوجود کفر اور شرک کی اجازت نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اسلام کے اس اعتدال کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور زندگی بھر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے اللہ پاک سب تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو اگلی نصیحتیں ہیں ان کا تسلسل جاری ہے، وہ اگلی فرصت میں آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا